ان سے مہدی بن میمون نے، اور اس سے واصل بن حیان نے، اور اس سے مورود بن سوید نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ جنازے میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازہ کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، چین پر یرحمک اللہ کہنے کا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کے انگوٹھے پہننے سے، ریشم اور دیباج کے کپڑوں کے پہننے سے، کسی سے، استبرق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تھی تو ابوبکر رضی اللہ اپنے گھر سے جو سیخ تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ کے حجرے میں گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے اپنے عباس نے خبر دی کہ ابوبکر جب باہر تشریف لائے تو عمر اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا لیکن عمر نہیں مانے۔ آخر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی وفات ہو چکی، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے رسول اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ الشاشرین تک آپ نے آیت تلاوت کی۔ قسم اللہ کی ایسا معلوم ہوا کہ ابوبکر کے آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ کرام نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔